السلام علیکم دوستو، آج ہے 23 مارچ 2021۔ آج پاکستان میں سرکاری چھٹی ہے۔ آج کا دن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان برطانیہ یعنی کہ انگلینڈ سے 14 اگست سن 1947 کو آزاد ہوا۔ یہ ملک ہم نے آسانی سے حاصل نہیں کیا، بلکہ بہت سے مسلمانوں نے جدوجہد کی، یہاں تک کہ اپنی مال و دولت اور جانیں تک قربان کر دی۔ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ 1957 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز برِ صغیر پر قابض ہو گئے تو یہاں کے لوگ اس بات سے خوش نہ تھے۔ شروع میں انگریزوں نے دھوکے سے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ہندو بھی سمجھ گئے کہ انہیں انگریزوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ ہندو 1000 سال تک مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے باوجود مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہاں کے حکمران دیکھا تھا۔ اب وہ مسلمانوں پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ انگریزوں کو اپنی سرزمین سے نکال کر وہ یہاں بادشاہت کریں گے۔ وہ ایسا کر بھی سکتے تھے، لیکن ان کے اندر بھری ہوئی نفرت نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو پھر سے اپنا حکمران بنتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ دراصل وہ مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام اور مسلمان قوم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ مسلمان اگر چاہتے تو ہندو مذہب کو برِ صغیر سے پوری طرح ختم کر ڈالتے، اور پھر ہندو مذہب رہتا ہی نہ، کیونکہ دنیا میں ہندو مذہب کو ماننے والے لوگ صرف برِ صغیر میں ہی رہتے تھے۔ اس کے برعکس اگر ہندو مسلمانوں کو برِ صغیر میں ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو کئی دوسرے اسلامی ممالک موجود رہتے۔ انگریزوں سے اپنے حقوق لینے کی جنگ 100 سال جاری رہی۔ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر اپنے وطن کو آزاد کروانا چاہتے تھے، لیکن ہندوؤں کے برے سلوک نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دراصل ہندو مسلمانوں کو بھی اپنے مذہب کا حصہ بنانا چاہتے تھے، جیسا کہ انہوں نے برِ صغیر کے دوسرے مذاہب کے ساتھ کیا۔ اس میں سکھ، نظام، مرہٹے اور کئی دوسری قومیں شامل تھیں، کیونکہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن مسلمان ہندو قومیت کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ ان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر تھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا، جو یہ کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں کو ماننا شرک کرنا تھا، جو کہ گناہ کبیرہ تھا۔ مسلمانوں کے مطابق برِ صغیر میں 2 قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان اور دوسری غیر مسلم۔ اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ دوسری قوم کے لوگ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں یا پھر کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمان اپنے مذہب اور رسوم و رواج میں سب سے مختلف تھے۔ اسے 2 قومی نظریہ کہا گیا۔ اس کی پہچان سب سے پہلے سر سید احمد خان نے کروائی، اور پھر یہی بات علامہ محمد اقبال نے سمجھائی۔ علامہ اقبال تو 1938
1938 में वफात पा गए। लेकिन वो जाते जाते ये बात हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को समझा गए और फिर कायदे आजम ने फैसला कर लिया कि मुसलमानों के लिए हर सूरत अलहदा वतन लेना है। इस फैसले का ऐलान 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क यानी आज के इकबाल पार्क लाहौर में हुआ और वहाँ एक शानदार जलसा मुनक्किद हुआ। इसका स्टेज इस जगह बना जहाँ आज मीनार पाकिस्तान पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा है। तक़सीम बरसगीर की करारदाद शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने पेश की और कायदे आज़म ने अपने अजीम खिताब से इसकी तस्दीक कर दी। इस ऐलान के सिर्फ 7 साल बाद ही हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, क्योंकि 100 साल की जदोजहद के बाद मंजिल वाज़ेह हो चुकी थी। मुसलमानों के लिए आज़ाद वतन के अलावा कहीं जाए पनाह ना थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया और आज हम एक आज़ाद वतन में आज़ादी के साथ रहते हैं। अल्लाह पाक हमारी इस आज़ादी को सदा सलामत रखे। हम मुसलमानों के तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे मुल्क में अज़ानों की आवाज़ें गूंजती हैं। हम इस्लामी रस्म व रिवाज पर अमल कर सकते हैं। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, लालो याकूब सी मट्टी को सलामत रखना। मेरी धड़कन, मेरी पहचान, मेरा इस्बात वजूद, मेरे खालिक मेरी बस्ती को सलामत रखना। ऐ मेरे प्यारे वतन, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे खुशहाल। तू मेरे पुरखों की अमानत है। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस अमानत की हिफाजत कर सकूं। आमीन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।